نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ابھی سنتے سنتے ایک آیت پہ نظر پڑی، آیت نمبر 44، اور تھوڑی سی پیچھے کی ایک بات یاد آئی کہ وہیں یرو کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحابا مرکوم، کہ اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی آسمان سے تو کہیں گے بادل ہیں، تہبت ہے. اور آئی ریممبر کہ مطلب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ظاہری علم میں اتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ جب تک آسمان تک نہیں پہنچ پا رہے تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے، اور کچھ لائٹیں ہیں، کچھ روشنیاں جن کو ہماری آنکھیں ابزارب نہیں کر پا رہی، اور سم تھنگ لائک دیٹ، اس لیے یہ بلو آسمان نظر آتا ہے. تو مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ جیسے ان کے سامنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اگر آسمان کو گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے بادل ہیں، تہبت ہے. اور آج ہم بھی دنیاوی طور پہ کتنا بھی نالج لے لیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، تو یہی بات کہہ رہے ہیں. دوسرا تھوڑا سا دونوں جو صورتیں ہیں ان کا موازنہ کیا تھا، تو انشاءاللہ ان کو دیکھ لیتے ہیں.
سب سے پہلے استاذہ جی جو دونوں سوراز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفات آئی ہیں، جو سورہ زاریات ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ رزاق ہے۔ پورے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں یرزقکم کی بات آتی ہے، خیر الرازقین کی بات آتی ہے، لیکن رزاق ذو القوۃ المتین کا یہ جو کمبینیشن ہے یہ ہمیں اور کہیں پہ نہیں ملتا۔ اسی طرح سورۃ طور میں ہمیں انہ هو البر الرحیم کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملتی ہیں، جو بڑی یونیک کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ رحیم کے ساتھ کمبینیشن ہمیں اور ناموں کا بہت جگہ پہ ملتا ہے، جیسے رحمان اور رحیم کا، غفور الرحیم کا، العزیز الرحیم کا، لیکن یہ جو البر الرحیم کا یہاں پہ یہ اسپیشل جوڑ آیا، یہ بہت یونیک ہے۔ اور اس کا پوری سورہ کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی، اٹس سو امیزنگ۔ سو انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو اس کا بھی دیکھیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ دونوں سوراز کا اسٹارٹ جو ہے وہ قسموں سے ہو رہا ہے، اور سورہ زاریات میں ہمیں یا تو 4 قسموں کی قسمیں ملتی ہیں یا ایک ہی قسم کی 4 ڈیفرنٹ ہمیں ان کی تفصیلات ملتی ہیں، لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سما کی بھی قسم کھائی گئی اور رب کی بھی قسم کھائی گئی کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ جبکہ ہم سورۃ طور میں دیکھتے ہیں کہ 5 قسموں سے اس سورہ کی ابتدا کی گئی۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زاریات میں جو قسموں کا جواب ہمیں ملا کہ انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، جبکہ ہمیں سورۃ طور میں جو جواب ملا وہ تھا کہ ان عذاب ربک لواقع۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ زاریات میں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس بتا دیا یوم ہم علی النار یفتنون، جبکہ سورۃ طور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کی مزید اور ایکسپلینیشن ہمیں مل رہی ہے کہ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ پھر جیسے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا یوم ہم علی النار یفتنون، جبکہ اس آگ کی بھی یہاں پہ سورۃ طور میں مزید اور ایکسپلینیشن کی گئی کہ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ پھر سورہ زاریات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہتے ہیں ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جبکہ ہمیں یہاں پہ مزید اور یہی ایکسپلینیشن ملتی ہے کہ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم۔ پھر سورہ زاریات میں دیکھا ان المتقین فی جنات و عیون، یہاں پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقین کی بات کی تو دنیا میں ان کے جو اعمال تھے ان کو ڈسکرائب کیا، جبکہ ہم سورۃ طور میں جب ہم دیکھتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جنت میں نعمتوں میں جو ملیں گی ان کو، اس کو ساروں کو اتنا تفصیل سے ڈسکرائب کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ یہ تو تمہیں کہتے ہی رہیں گے ساحر اور مجنون جیسے ان سے پہلے والوں نے کہا، لیکن سورہ طور میں بڑی محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں شاعر کہیں، مجنون کہیں، کاہن کہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون۔ پھر وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ وہ کہتے ہیں ساحر اور مجنون، اتواصوا بھی، کیا ان کو وصیت دی گئی ہے اس چیز کی، کوئی نصیحت دی ہے؟ جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 14 سوال ان کے کھولنے کے لیے، کہہ دیجئے کہ 14 طبق روشن کرنے کے لیے ان سے بار بار سوال کیا گیا، ام تامرهم ما لاموا بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض ام عندهم خزائن ربک ام لهم سلم یستمعون ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا ام عندهم الغیب ام یریدون کیدا ام لهم الہ غیر اللہ۔ اتنے سوال ان سے اس پہ کیے گئے، وہاں پہ کہہ دیا گیا بل ہم قوم طاغون، یہاں پہ سب بتا کے کہہ دیا گیا سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور دونوں جگہ جو ایک حکم سیم ہے وذکر، کہ وہاں پہ بھی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور یہاں پہ بھی کہہ دیا گیا کہ وذکر،
اور جو مزید ایک خوبصورت حکم سورہ زاریات میں ملا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جبکہ ہم یہاں پہ سورہ طور میں حکم دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھے۔ استاذہ یہ جو آیات ہم نے ابھی سنی ان کی تلاوت، تو میں صرف دیکھ رہی تھی کہ اس میں کرنے کے بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 کام کہے ہیں اور صرف 4 لفظ استعمال کیے ہیں۔ فذکر جو آیا 29 میں، اور اس کے بعد فذرہم آیا 45 میں، اور اس کے بعد آیا 48 میں وصبر، اور پھر اسی آیات اور اگلی آیات میں فسبح۔ صرف 4 کام کرنے کے۔ یہی کوالٹیز اگر ہمیں پیدا ہو جائے تو کتنی زندگی آسان ہو جائے، مشکلات پہ قابو پانا کتنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطور، المعانی الکلمات۔ والطور قسم بالجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام، پہاڑ کی قسم، الذی وہ جو، اس پہاڑ کی قسم، کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، علیہ جس پر، موسیٰ علیہ السلام سے، فی رق منشور، فی صحف منشورۃ کھلے صحیفوں میں، مبسوطۃ پھیلے ہوئے، المسجور المملوء بالماء پانی سے بھرے ہوئے، تمور تتحرک وتضطرب حرکت کرتا ہے مضطرب ہوتا ہے، یدفعون بعنف وشدۃ دھکیلے جائیں گے سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ، اصلوہا ادخلوہا وذوقوا حرہا اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی گرمی کا مزہ چکھو، مصفوفۃ متقابلۃ آمنے سامنے، وبعضھا الی جنب بعض جنبہ سنگل زیر ہے، ان میں سے بعض کے پہلو میں، یعنی ساتھ ساتھ لائن قطار، بحور نساء بیض سفید عورتیں، رہین مرہون بعملہ لا يحمل ذنب غیرہ، مرہون ہے یعنی رہن میں رکھا گیا ہے، بعملہ اپنے عمل کے بدلے، لا يحمل نہیں اٹھائے گا، ذنب گناہ، غیرہ اپنے علاوہ کا، یتنازعون یتعاطون بینہم آپس میں جھپٹیں گے، لے دیں گے، وَيُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اور ان میں سے بعض کو پکڑائیں گے، لا لغو فیہا لا کلام ساقط اثناء شربہا کوئی گھٹیا کلام، ساقط کا ویسے معنی ہوتا ہے گرا ہوا، یعنی ادب کے دائرے سے گرا ہوا، یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، اثناء دوران، شربہا ان کے پینے کے، یعنی اس شراب کے پیتے ہوئے، پینے کے دوران یا اس کے دور کے دوران کوئی گھٹیا بات نہیں کریں گے، ولا تأثیم ولا یقع بسببها اثم اور نہ اس شراب کی وجہ سے کوئی اسم یعنی گناہ میں پڑے گا، فی قول او فعل بات کے یا عمل کے، مکنون مصون محفوظ، مستور فی اصدافہ اپنی سیپیوں میں چھپے ہوئے، مستور سطر سے چھپے ہوئے، عذاب السموم عذاب النار آگ کا عذاب، التی تنفذ فی المسام جو مسام میں گھس جائے گا، نفوذ کر جائے گا، سرایت کر جائے گا، احلامہم عقولہم ان کی عقلیں، طاغون متجاوزون الحد فی العصیان حدیں پار کر دیں گے گناہوں میں، عصیان گناہ، نافرمانی، تقولہ اختلق القرآن من عند نفسہ گھڑ لیا قرآن کو اپنی طرف سے، اختلاق ہوتا نا گھڑ لینا، من مغرم من التزام غرامت تطلبها منہم تاوان کے لازم ہونے سے جس کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، کیدن مکرن چال، کسفن قطعن ٹکڑے، مرکوم متراکم بعضہ فوق بعض ایک کے اوپر ایک طے لگے ہوئے، متراکم کا مطلب طے بطے
ان کا بعض بعض پر، یسعقون یہلکون ہلاک کیے جائیں گے، وادبار النجوم نزہہ وصلی لہ صلاۃ الصبح وقت غیبت النجوم، ستاروں کے غائب ہونے کے وقت نماز پڑھیے صبح کی اللہ کی خاطر، صلی لہ اللہ کی خاطر، نزہہ یعنی سبحہ کا ترجمہ ہے یہ، اس کی پاکیزگی بیان کیجیے، اور اس کے لیے صبح کی نماز پڑھیے جب ستارے غائب ہو جائیں۔ ادبار النجوم کا مطلب ہے ستاروں کے غائب ہونے کے وقت۔ الوقفات التدبریہ نمبر 1، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ خرج عمر یئس المدینۃ، نکلے عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کا پہرا دینے کے لیے، ذات لیلۃ ایک رات، فمر بدار رجل من المسلمین، تو گزرے گھر کے پاس سے مسلمانوں میں سے ایک شخص کے، مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے گھر کے پاس سے گزرے، فوافقہ قائما یصلی، تو آپ نے اس کو پایا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، فوقف یستمع قراءتہ، تو آپ رک کر اس کی قراءت سننے لگے، فقرأ، تو وہ پڑھنے لگا، والطور، قسم ہے طور کی، حتی بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ قال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ورب الکعبۃ حق، کعبہ کے رب کی قسم یہ عذاب برحق ہے۔ فنزل عن حمارہ، تو اپنے گدھے سے اتر گئے، واستند الی حائط، اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی، سند ٹیک، فمکث ملیہ، اور کافی دیر وہیں کھڑے رہے، رکے رہے، ثم رجع الی منزلہ، پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے، فمکث شہرا یعودہ الناس، تو ایک مہینہ گزر گیا کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے رہے، لا یدرون ما مرضہ رضی اللہ عنہ، وہ نہیں جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کیا بیماری ہو گئی ہے۔ اتنا گہرا اثر لیا، یعنی ایک طرح سے جیسے ہمارے جس کو کہتے ہیں ڈپریشن ہو جانا، تو اتنا گہرا دل پہ اثر لیا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ ایک مہینے تک گھر سے نہیں نکلے، لوگ جا جا کے عیادت کرتے رہے۔ یہ تھا ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ معاملہ، اس طرح وہ قرآن کو اپنے دلوں پر لیتے تھے اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ لیتے تھے کہ اس کو واقعی حق سمجھتے تھے، درست سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے بالکل سچ ہے۔ اگر قیامت کے مناظر کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو ہولناک مناظر ہیں۔ صرف ایک آسمان ہی کی ڈسکرپشن جو آتی ہے، اسی کو دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس دن پھر ہوگا کیا، ہم کہاں ہوں گے، اور کیا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ کسی ایک بلڈنگ کو گرتے دیکھ کر انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے، کسی ایک چھت کو گرتے ہوئے دیکھ کر۔ میں بہت چھوٹی تھی تو ایک مرتبہ کھیل رہی تھی کہیں، تو قریب سے ایک گھر کی چھت گری، اس کی اتنی شدید آواز تھی کہ آج تک وہ مجھے منظر نہیں بھولا کہ کس طرح سے دھواں سا اٹھنے لگا، کیونکہ وہ گرد و غبار پھر نکلنے لگتا ہے جب کوئی چیز گرتی ہے۔ تو کہاں یہ کہ پورا آسمان اور یہ آسمان اور پھر اس کے اوپر کے آسمان اور یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے، اور تو انسان کی کیا مجال اور انسان کی کیا اوقات اور انسان کی کیا حیثیت۔ اس لیے اس سے انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے خوف سے امن میں رکھے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آج ہم اس دن کے ہولناک واقعات سے خوف کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرے گا کسی پر۔ جو آج ڈرتا ہوگا اس کے لیے کل امن ہوگا، اور جو آج بے خوف ہو کے زندگی بسر کر رہا ہے اس کے لیے کل خوف ہوگا۔ السؤال، هل يمكن التدبر عن طریق الاستماع بین ذالک،
کیا قرآن کو غور سے سن کر تدبر کرنا ممکن ہے؟ اس کو واضح کیجیے۔ بالکل ممکن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف لیکچر نہ ہو بلکہ بار بار آپ قرآن کو سنیں، بار بار سنیں۔ بلکہ کل جانے کے بعد میں نے جو بار بار تلاوتیں مختلف سنی سورۃ طور کی ریپیٹیشن، تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ بھی، آپ کے آئی فون میں یوٹیوب کی ایپ تو ہوتی ہے، یوٹیوب کی سرچ پہ جائیں اور اس پہ لکھیں تلاوہ سورہ الطور، عربی میں لکھ لیں، انگلش میں لکھ لیں، اور پھر اس کے بعد وہ تلاوتیں نکل آتی ہیں ایک کے بعد ایک۔ کیونکہ سنتے ہوئے کچھ الفاظ اس طرح دل پہ اترتے ہیں جو پڑھ کے اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام لکھ کے کرنا اور ہوتا ہے اور بول کے کرنا اور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آواز بھی شامل ہو جاتی ہے معنی کے ساتھ ساتھ، الفاظ کے ساتھ ساتھ، تو اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو تدبر اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ بار بار ریسیٹیشن نہ سنیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اگر روٹین آپ بنا لیں کہ جس ہفتے میں ایک خاص صورت پڑھی گئی ہو یا جتنا حصہ پڑھا گیا ہو کم از کم اس کو لاؤڈلی اپنے روزمرہ کے ورد میں شامل کر لیں۔ روزمرہ کی جو آپ کی تلاوت ہے اس میں کم از کم اونچی آواز سے پڑھیں۔ یہاں اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ وہ بندہ گھر کے اندر پڑھ رہا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایک یہی نہیں، ایک اور واقعے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن عشاء کی نماز کے بعد دیر سے گھر آئیں، ذرا اور اندھیرا ہو گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں رہ گئی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کی قرات سننے لگ گئی تھی، یعنی مسجد میں نماز پڑھی، پھر گھر آئے، پھر قیام شروع کر دیا۔ یعنی اس طرح لوگوں کا گہرا تعلق تھا قرآن کے ساتھ۔ ہم تو اس کو بس ایک خاص وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتے ہیں یا ویکینڈ پہ پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بند کر کے اگلے ہفتے پھر اٹھا لیتے ہیں، تو اس طرح تدبر نہیں ہوتا۔ تدبر کے لیے کانسٹنٹلی اس چیز کو سنتے رہنا حتیٰ کہ اس کے الفاظ آپ کے دل و دماغ میں گونجنا شروع ہو جائیں، اور پھر ڈفرینٹ سچویشنز میں چاہے آپ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، تو آپ کے بیک آف مائنڈ وہ پلے ہو رہا ہوتا ہے، آپ ہر چیز کو پھر ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں، آسمانوں کی قسم کھائی ہے، پہاڑوں کی کھائی ہے، سمندر کی کھائی ہے، باقی چیزوں کی، ہواؤں کی، تو ان سب چیزوں کو پھر آپ ایسے ہی نہیں جانے دیتے، یہ آپ کے مشاہدے میں آئیں، یا کہیں آپ ایون پکچر بھی دیکھ لیں تو آپ ایسے ہی وہاں سے گزر جائیں بغیر سوچے، پھر فوراً قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ کا غور و فکر شروع ہو جاتا ہے ایک خاص کانٹیکسٹ میں، اور اسی طرح انسان کا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جی استاذہ جی، آپ کی بات سے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دل پر القاء ہوتی تھی یہ وحی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ صحابہ سے سننا کتنا پسند چاہتے تھے، فرماتے تھے، اور پھر اس کا اثر کتنا ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے۔ بالکل۔ تو سننا، لائک جب ہم ڈفرینٹ قرآن کو سنتے ہیں تو ڈفرینٹ پوائنٹس ہمیں کیچ اپ ہوتے ہیں کہ اس جگہ اگر وہ صحیح اس تدبر سے اگر وہ پڑھنے والا بھی اس طرح کیونکہ پڑھ ان رہا کے ہے تو دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ نمبر 2، والبيت المعمور. عن انس بن مالک عن مالک بن صعصعة رجل من قومه، انس بن مالک بن صعصع سے روایت کرتے ہیں جو انہی کی قوم یعنی انصار کا ایک فرد تھا۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مالک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع الی البیت المعمور، بیت المعمور میرے سامنے بلند کیا گیا، سامنے لایا گیا جب معراج پہ گئے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا جبریل ما ھذا، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ قال البیت المعمور، انہوں نے کہا یہ بیت المعمور ہے۔ یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، داخل ہوتے ہیں اس میں ہر روز 70,000 فرشتے۔ اذا خرجوا منہ، جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں، لم یعودوا آخر ما علیہم، تو نہیں لوٹیں گے آخر وقت تک جو ان پر ہے، یعنی اس زمانے کے آخر تک جو ان کے لیے ہے، ان کا آخری زمانہ ہے، اس وقت تک وہ دوبارہ اس میں نہیں آ سکتے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو ہمارا کعبہ ہے اس میں ہم لوٹ لوٹ کے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو ایک ہی چانس ملتا ہے، ایک ہی چانس، اونلی ونس۔
السؤال البیت المعمور شأنہ عظیم فما الدلیل علی ذلک، بیت المعمور کا بہت عظیم مقام یا مرتبہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ 70,000 فرشتے اس پہ روز طواف کرتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ وہ نہیں آئیں گے، ہر روز یعنی یونیک وزٹرز ہوتے ہیں۔ نمبر 3 فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون ذکر اعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها وهي الخوض الذي هو كلام باطل واللعب الذي هو سعي ضائع فلا علم نافع ولا عمل صالح بل علومهم خوض بالباطل واعمالهم لعب۔ ابن القیم۔ ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے اعمالہم ان کے اعمال و علومہم اور ان کے علوم اللتی کانوا علیہا جن پر وہ تھے، یعنی جو وہ سیکھتے سکھاتے تھے، وہیا اور وہ کیا ہے، الخوض خوض، یعنی ان کے علوم میں غور و خوض کو اللہ تعالیٰ نے خوض فرمایا۔ اور خوض کیا ہے؟ الذی ہوا کلام باطل، جو باطل کلام ہوتا ہے، بیکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ واللعب اور لعب الذی هو سعی ضائع، ایک بیکار کوشش کو کہتے ہیں، ایسی کوشش جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فلا علم نافع، تو نہ ہی ان کے پاس نفع مند علم تھا، ولا عمل صالح، اور نہ عمل صالح ہوئے۔ جب علم ہی نہیں تھا تو عمل کہاں سے ہوتا؟ بل علومہم خوض بالباطل، بلکہ ان کے علوم تو باطل میں گفتگو کرنا تھے، وَأَعْمَالُهُمْ لَعِبٌ، اور ان کے اعمال کھیل کود تھے، یعنی ان کے علوم کی کوئی سالڈ بنیاد نہیں تھی، قیل و قال تھا، اس نے کہا اس نے کہا، اور پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں تھا جس میں وہ زندگی بسر کرتے رہے اور جس میں وہ ڈبکیاں لگاتے رہے اور باطل باتیں کرتے رہے، اور ان کے اعمال جو تھے وہ کھیل کود تھے جو ان باطل علوم پر مبنی تھے، یعنی ان کا نتیجہ جو تھا وہ کھیل تھا، کھیل تماشا۔ السؤال ما ابرز صفات المکذبین المذکورۃ فی الآیہ، اس آیت میں جھٹلانے والوں کی نمایاں صفات کیا ہیں؟ الخوض واللعب۔ نمبر 4 اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم۔ لما ذکر تعالی عقوبۃ المکذبین، جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سزا کا مکذبین کی، جھٹلانے والوں کے عذاب کا، ذکر نعیم المتقین، تو اللہ نے متقین کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، لیجمع بین الترغیب والترہیب، تاکہ اللہ ترغیب دینے اور خوف دلانے دونوں کو جمع کر دے، فتکون القلوب بین الخوف والرجاء، تاکہ دل خوف اور امید کے درمیان ہو جائیں، اور یہی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تفسیر سعدی۔ السؤال لماذا ذکر عاقبۃ المتقین بعد ذکر عاقبۃ المکذبین، اللہ نے جھٹلانے والوں کے انجام کو ذکر کرنے کے بعد متقین کے انجام کا ذکر کیوں کیا ہے؟ لیجمع بین الترغیب والترہیب فتکون القلوب بین الخوف والرجاء۔ نمبر 5 ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم۔ وفیہ ایضا ان وقایتہم عذاب الجحیم عدل، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو بچانا، وقایا عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، عدل انصاف ہے، لأنہم لم یقترفوا ما یوجب العقاب، کیونکہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب نہیں کیا۔ لم یقترف، اقتراف ہوتا ہے گناہ کرنا، ما یوجب العقاب جو عذاب کا موجب ہو،
چونکہ متقین دنیا میں گناہوں سے بچتے رہے تو عدل کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو بچا لے، کس سے؟ جہنم سے، ما یوجب العقاب، جو عذاب کا موجب ہو۔ وَأَمَّا مَا أُعْطُوهُ مِنَ النَّعِيمِ، اور ان کو جو نعمتیں دی گئیں، فَذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَإِكْرَامٌ مِّنْهُ لَهُمْ، تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی طرف سے ان کی عزت و تکریم کے طور پر ہے۔ اکرام منہ من اللہ لہم، ان کے لیے، ابن عاشور، یعنی جو نعمتیں ان کو دی گئیں وہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی طرف سے ان کی عزت و تکریم ہے، ورنہ جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ السؤال بین کیف جمع اللہ تعالی للمتقین بین العدل والفضل فی الآیۃ الکریمۃ، بین، بیان کیجئے، کیف، کس طرح، جمع اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے، للمتقین، متقین کے لیے، بین العدل والفضل، عدل اور فضل کے درمیان، یعنی عدل اور فضل کو اکٹھا کیسے کیا، فی الآیۃ الکریمۃ، آیت کریمہ میں۔ عدل ہے عذاب سے بچانا اور فضل ہے نعمتوں کا دیا جانا ایکسٹرا۔ نمبر 6، متکئین علی سرر مصفوفہ، ووصف اللہ السرور بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم ولطف كلامهم بعضهم لبعض۔ سادی، ووصف اللہ، اور اللہ نے وصف بیان کیا ہے، السرورہ، پلنگوں کا، سریر کہتے ہیں نا چارپائی کو، سرور اس سے، اور یہاں چارپائی سے مراد ہماری والی چارپائی نہیں، مراد اس سے کاؤچ ہے۔ بِأَنَّهَا مَصْفُوفَةٌ، کہ وہ قطار در قطار ہوں گے، جیسے صوفے ہوتے ہیں نا۔ لِيَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى كَثْرَتِهَا، تاکہ یہ بات ان کی کثرت پر دلیل ہو، یعنی کثرت سے ہوں گے، یعنی بہت وزٹرز ہوں گے، بہت ملاقاتی ہوں گے، بہت میل جول ہوگا، بہت سی سوشلائزنگ ہوگی۔ دنیا میں تو آپ اگر کوئی فنکشن رکھتے ہیں، کبھی کوئی پارٹی رکھتے ہیں، تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں، کس کو بلائیں اور کس کو نہ بلائیں، بٹھائیں گے کہاں، یہ پیٹ جملہ ہوتا ہے، بٹھائیں گے کہاں، کہاں بٹھائیں گے۔ تو یہاں بٹھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ قطار در قطار اتنے بڑے پیمانے پر صوفے رکھے ہوئے ہوں گے، کاؤچز ہوں گے کہ جن میں بے شمار لوگ آ سکیں گے۔ یدل ذالک علی کثرتها وحسن تنظیمها، اور ان کی بہت اچھی ترتیب بھی ہوگی، تنظیم ترتیب کے معنوں میں، یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، کوئی گڑبڑ ادھر سے ادھر الجھ رہے ہیں اور رستہ تنگ ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں، بہت ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ واجتماع اہلها، اور اللہ نے وصف بیان کیا ہے، یہ پیچھے سے لگ رہا ہے نا، یعنی وصف بیان کیا ہے، وسرورہم بحسن معاشرتہم، وسرورہم، اور ان کے خوشی کو، بحسن معاشرتہم، ان کے خوشی خوشی گل مل کر رہنے کی وجہ سے، یعنی انہیں جو خوشی نصیب ہوگی ان کی حسن معاشرت کی وجہ سے۔ حسن معاشرت کا مطلب بہت اچھی طرح کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، خود بھی خوش رہنا اور دوسرے کو بھی رکھنا، کتنی بڑی کوالٹی ہوتی ہے نا۔ ورنہ اکثر لوگ خود بیزار ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو کرنا لازم سمجھتے ہیں، میرا دل خوش نہیں تو دوسرا کیوں خوش ہے، اگر میں چین میں نہیں تو دوسرا کیوں چین میں ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جس سے دوسرے کو پریشان کریں۔ کوئی کسی کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ برا مان جاتا ہے، اور پھر کوئی غیبت چگلی شروع ہو جاتی ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے بعض اوقات ایسی محفلوں میں۔ یعنی کوئی بھی شادی لے آئے اپنے مائنڈ میں، کوئی منظر لے آئے، کوئی گریجویشن سیریمنی لے آئے، کہیں بھی جو بڑا اجتماع ہوا ہو کہ وہاں کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو، شکایت نہ ہوئی ہو کسی کو، سارے ہی خوش گئے ہوں، سیٹنگ کے پروگرام سے پہلے شکایت شروع ہو جاتی ہے، کرسی ٹھیک نہیں تھی، صوفہ ٹھیک نہیں تھا، بہت نیچا تھا، بہت نرم تھا، بہت سخت تھا، ہماری سیٹنگ صحیح نہیں تھی، اس کو وہاں بٹھا دیا۔ اور پھر یہ کہ شادیوں میں جیسے سسرال والوں کے لیے الگ جگہ مخصوص ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو اس میں مشکل، اگر کریں تو مشکل، ناشکرا پن بھی ہے اور مسائل تو ہیں، یہ دنیا ہے نا، یہ نہیں سمجھتے لوگ
جتنا چاہے مرضی انتظام کریں. بوفے لگائے ہو تو لمبی لائنیں ہوتی ہیں، ٹیبل پر ہو تو اپنی چوائس نہیں ہوتی. مطلب کہیں نہ کہیں مسئلہ رہتا ہی ہے، خوش نہیں ہوتے آپس میں. یہاں کیا ہے، وَسُرُورِهِمْ بِحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِمْ، ان کا جو آپس کا سلوک ہوگا، آپس میں جو خوشی خوشی گل مل کر رہ رہے ہوں گے، بیٹھ رہے ہوں گے، اکٹھے بیٹھیں گے. وَلُطْفِ كَلَامِهِمْ، اور ان کے کلام کا لطف. بعضهم لبعض، ان میں سے بعض کا بعض کے لیے، یعنی ہر ایک دوسرے سے لطیف بات کرے گا، نرمی سے بات کرے گا. اس میں آپ دیکھیے نا کہ جب کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، کھانے کا ارینجمنٹ ہے، پھر لوگ آ رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ طنزیہ انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مذاق اڑانے کے انداز میں. ہارڈلی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو عزت سے اور آرام سے آپ سے بات کرے. کسی کو کوئی اپنا پرانا شکوہ یاد آ جاتا ہے، وہ وہیں کھڑے کھڑے شکوے شروع کر دیتے ہیں. کوئی کسی چیز پہ تانا مارنا شروع کر دیتا ہے. خوش نہیں لوٹتے. حسن معاشرت بھی پاسبل نہیں، اور اتنی بڑی پیمانے پہ ارینجمنٹ بھی پاسبل نہیں، اور خامیوں اور نقص سے پاک ارینجمنٹ بھی نہیں ممکن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وہ آتا ہے نا ان دا ملیک مقتدر، ایک وہ مجلس ہوگی. اچھا اس میں یہ ہے نا کہ 5 کرسیاں لگیں گی جو بڑے پیغمبروں کے لیے، اولو العزم کے لیے، پھر اس کے بعد انبیاء کی ہوں گی، پھر شہداء کی ہوں گی، صدیقین کی ہوں گی، صالحین کی ہوں گی. لیکن پھر بھی سب لوگ وہاں نہیں ہوں گے. سب لوگ پھر باقی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت یاد کرائے گا، پھر پوچھے گا کچھ اور چاہیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرے گا، پھر آخر میں جا کے اپنے آپ کو دکھائے گا. اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جہاں ان کے گھر ہوں گے یا جہاں جہاں ان کی جنتیں ہوں گی وہیں سے وہ دیدار کر لیں گے. ہر ایک کو اندا ملیک مقتدر، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا وی آئی پی کے پاس بیٹھنے کا شوق، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا ہوتا، وہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آئے گا. کام بھی ویسے کرنے چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. کچھ لوگ ہوں گے جو روز اللہ کا دیدار کر سکیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ویکلی کریں گے، کچھ منتھلی کریں گے، کچھ اس کے علاوہ کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں گے کریں گے. یعنی سب سے زیادہ ان کو نصیب ہوگا. جیسے دنیا میں مراتب ہیں، جنت میں بھی ایسے ہی مراتب ہوں گے، اوپر نیچے. لیکن دنیا میں تو اللہ کی مرضی، جس کو جتنا دے دیا، جو بھی دیا، لیکن وہاں پر انسان کو اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ درجے کے کام کون کرتا ہے. اب آپ دیکھیے اگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہی واجبی سا ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے نا، تو یہ شو کرتا ہے کہ ہمیں کتنی محبت ہے اس سے، اس کے ساتھ ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے. آنا اللیل، اگر رات کو پڑھنے کی عادت ہے تو دن میں بھی پڑھیں گے، کیا کہہ کے رات کو پڑھ لیا تھا نا. اور اگر دن کو پڑھ لیا تو پھر کہیں گے کہ وہ دن کو پڑھا ہوا ہے نا، تو اب رات کو کیا پڑھنا. اب تو میرا اسمائی ٹائم، ذرا فون لے کے تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں، کوئی اور ادھر ادھر کی ویڈیوز واچ کرتے ہیں کچھ. تو اگر اعلیٰ منزلیں اور اعلیٰ درجات چاہیے اور اللہ کا دیدار چاہیے، تو پیچھے ہم پڑھ چکے نا سورۃ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں. تو لِوَجْهِ اللہ کہاں ہے؟ کوئی بھی کام کر لیں، کسی کے ساتھ احسان کر لیں، مینشن تو ہم نے ضروری کرنا ہے نا، کیونکہ ہم وجہ الناس چاہتے ہیں. اگر وجہ اللہ چاہیں تو بس پھر گیا معاملہ ختم، کر لیا اور بس مطمئن ہو گئے کہ کر لیا. کتنے ایسے عمل ہوں گے ہمارے کہ جو ہم نے واقعی لوجہ اللہ کیے ہوں گے. اور کیا ہمیں روز یہ دعا مانگنا یاد رہتی ہے کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. تو لوجہک خالصا، خالص تیرے چہرے کی خاطر. تو یعنی صرف تمناؤں سے بات نہیں بنتی، صرف امیدیں رکھ کے بیٹھ جائیں تو کافی نہیں ہے، کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور پھر وہ جو ہوگا نا، جب وہ مجلس برخاست ہوگی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کلام ہوں گے اور پھر سب بات کریں گے اور ساری نعمتیں یاد آئیں گی بندوں کو، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ایک بازار بنایا ہوگا، اور یہ جمعے کے دن ہوگا یہ جو ملاقات ہے. اور اس میں مسک اور خوشبو کے پہاڑ ہوں گے، ٹیلے ہوں گے، اور جب اس میں سے گزریں گے تو وہ اس سے معطر ہو جائیں گے خوشبو سے. اور وہاں پر خوبصورت شکلیں ہوں گی، ان کو چوائس دی جائے گی کہ جو شکل تم اپنانا چاہو اپنے لیے لے لو، اور وہ احسن ترین جو ان کی چوائس کی صورت ہوگی وہ اپنے لیے پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی بنا دے گا.
پھر جب وہ اپنے گھر والوں سے ملیں گے تو کہیں گے کہ جب سے تم ہم سے جدا ہوئے تو دوبارہ ملاقات پہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں. اور یہ پھر ہر جمعے کو یہ ملاقات ہوگی، یوم المزید. اور یہ جمعہ والوں کے لیے کہ جو جمعہ کا بہت اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے یہ خاص مجلس ہوگی. اور پھر اگلے جمعے کو مزید اگر کوئی تبدیل کرنا چاہے تو وہ پھر تبدیل کر لے اپنی شکل. اصل تو وہی ہوگی جیسے آپ میک اپ کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں کوئی خواہش ایسی ہے جو وہاں پوری نہ ہو. دنیا میں میک اپ کر کر کے اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں نا. بوڑھے ہو گئے تو ینگ لگنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اس اینگل پہ یہ چیز لگاؤ، اس اینگل پہ یہ کرو، یہ کلر لگاؤ، فلاں شیڈ لگاؤ تاکہ وہ چہرہ یوں لگے ویسا لگے. کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں، یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ صرف میک اپ کے بدلنے سے ہی انسان کی عمر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہاں پر وہ اصل تو بندہ وہی رہے گا، لیکن اس کے جو چہرے کی خوبصورتی کا انداز ہوگا وہ بدل جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ شکلیں کچھ اور ہو جائیں گی، خوبصورت ترین شکل اپنی جو ہوگی اس پر وہ اپنے آپ کو وہ لے گا. اور پھر ہم دیکھیں ہم کبھی کسی شیڈ کی لپسٹک لگاتے ہیں تو اس میں ہماری شکل تو نہیں بدل جاتی نا، کبھی کسی شیڈ کی لگاتے ہیں. یعنی حسن جو ہے وہ بھی اپنی انتہا پر ہوگا. اور دنیا میں جو فیس چینجنگ اور مختلف خرچ ہو کے بھی وہ نتائج سامنے نہیں آتے جو مطلوب ہوتے ہیں. ہاں مطلب کوئی ایسی ہیروئن ہے اس کے جیسے دکھنا ہے مجھے، لائک اچھا. یا پھر جینیفر لوپز جیسے دکھنا ہے، اس کے جیسا میک اپ، یا کم کرداشین جیسا میک اپ چاہیے. سو دے ہیو ڈفرنٹ ڈیمانڈس. ہیئر کٹ ویسے ہی کرواتے ہاں ہیں. ہیئر کٹ بھی ویسا چاہیے، یا وگ لگائیں ڈیانا گے. کٹ کتنا مشہور ہوا تھا. مجھے تو انڈیا میں سادھنا کٹ یاد ہے. وہ سادھنا کٹ بہت پرانی ہیروئن تھی تو بہت زیادہ ان کو چاہتے تھے کہ وہ آگے سے جو بینکس کرتے تھے تو ان کو بینکس چاہیے تھا. اور بہت طرح کا مطلب جو آج کل کے ہیرو ہیروئنس چل رہے ہیں، وہ جو آج کا ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی کیا فیشن میں لائک دیٹ، کہ اتنا کانٹور کرنا ہے، کہ کتنا لپسٹک لگانا ہے، کتنا بلش لگانا ہے. اس میں آپ نے بہت صحیح بات کی کہ جو چینج کرواتے ہیں اس کے بعد جو ان کو پسند نہیں آتا. میں ابھی ریسنٹلی ایک بچی سے ملی تھی پاکستان میں، وہ کسی دوسرے شہر سے اسپیشلی آئی تھی ایک سیشن کے لیے کہ اس کی والدہ اتنی پریشان تھی. میڈیکل کالج کی بچی، اس نے اسی طرح کچھ چینج کرا لیا اور اس کو وہ شکل پسند نہیں آئی اور وہ سوئسائڈل ہو گئی. اب تو میں اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتی اور میں تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی. اور پتہ نہیں تیسرے چوتھے سال میں میڈیکل کے، اور پوری اس کی نفسیات بدل گئی. اس کی جو مزری تھی، نہ وہ سو سکتی تھی نہ وہ کھا سکتی، یعنی انتہا درجے کی پریشان. تو یہ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ بننے کچھ اور جاتے ہیں اور بن کچھ اور جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو بھاتا ہی نہیں. اب اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مائیکل جیکسن کے کتنے ہزاروں ان کے ہوتے ہی گئے، یعنی ایک ناک بدلتا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جس میں مزہ نہیں اچھا لگتا تھا. تو وہ اتنی ڈینجرس حد تک پہنچ گئے تھے کہ پلاسٹک سرجنس جو تھے انہوں نے کہا اب ہم آپ کے اوپر سرجری کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنی ہو چکی ہیں کہ اب کچھ بدل نہیں سکتا. اور پوری اسکن تبدیل کر سازا ابھی جو لپ کی جو سرجری ہو رہی ہے جس کو موٹا کرتے ہیں اوپر سے، تو ابھی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ایسے کہ جیسے ڈک ہوتی ہے نا، ڈک کا آگے بیک ہوتا ہے، اب یہ بیک بنوا رہی ہیں لڑکیاں. میں سمجھی تھی شاید یہ خراب ہو گیا اس کا، جم میں ملی تھی، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ ایکچولی دے وانٹ ٹو میک اٹ لائک لائک اے ڈک کی طرح فیس. اینڈ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اپنے آپ کو ایسے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں کرتے، وہ یا تو کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں. باقاعدہ ہسبینڈ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ پارٹی میں جا رہی ہوتی ہے میک اپ کر کے، اور وہ صرف 1-2 گھنٹے کے لیے وہ اتنا منی ویسٹ کرتے ہیں، لائک $100 اور سم تھنگ $200 $400 بھی ہوتے ہیں، لائک جسٹ ایک میک اپ 2 hours کے لیے. سو اٹس سو ویسٹ آف منی، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، فیملی کے لیے نہیں. دے گو اینڈ یو میک جیلس آف سم تھنگ somebody else. اللہ رحم کرے. مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ جو لوگ پرماننٹ میک اپ کرواتے ہیں، نوز چینج یا آئی بروز یا جو بھی، یہ اسلام میں تو جائز بھی نہیں ہے یا جائز ہے؟ جائز نہیں. قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی خلق کو تبدیل کر دیں گے. استاذہ السلام علیکم. ایک پرسنل بات ایسی میں شیئر کر رہی ہوں. یہ میں پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں آپ ایوری فرائیڈے اللہ ہمیں وہاں پہنچائے کہ آپ اپنا فیس چینج کر سکتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی اٹس سو لائک کمپلیٹ سیٹسفیکشن کہ بندہ بالکل بور نہیں ہو، جو مرضی چاہے کر سکے. اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ مجھ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ جنت میں یو آر گونا چوز می رائٹ. تو میں بات کو ایسے کر دیتی تھی کہ ایسے عمل تو کریں کہ ہم پہنچیں وہاں پہ. اور پھر میں خود سوچتی تھی یار جنت میں بھی سیم لائک ہسبینڈ. تو میں کہتی تھی مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جیسا ہسبینڈ چاہیے رائٹ. تو اب میں اتنا I'm gonna tell him that we can be together but our own choices of face. Yes.
اور نہ صرف فیس بلکہ مزاج بھی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس پر ہوتا ہے کہ اگر یہی ہسبینڈ ہوگا یا یہی وائف ہوگی تو زندگی بڑی بور ہوگی. نہیں، بوریت نہیں ہوگی، اس میں ان کو آپ کے مزاج کے مطابق کر دیا جائے گا. دنیا میں تو ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق لوگ نہیں ہوتے، لیکن دونوں ہی اگر نیک ہیں اور دنیا میں نہیں بنتی کسی وجہ سے، کیونکہ مزاج مختلف ہوتے، دونوں میں خرابی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ مزاج فرق ہوتے ہیں، کسی کو کھٹا پسند ہے کسی کو میٹھا. تو اب یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو کھٹا پسند تو دوسرے کو زبردستی کھلائیں کہ میری محبت میں آپ یہ بھی کھائیں، تو وہ دوسرے کو تنگ کرنے والی بات ہے نا. تو ایسی صورت میں دونوں کی نیکی اور تقوی اپنی اپنی جگہ، لیکن مزاج کے فرق سے جو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات، وہ وہاں نہیں ہوگی. یہ جو میک اپ میں جیسے نیل پالش بھی ہوتا ہے آج کل، بڑا حلال نیل پالش کا چلن چلا ہوا ہے، یہ تو ایسی کوئی چیز ایسی نہیں کوئی ہے. چیز نہیں ہوتی نا. یعنی وہ بنا ضرور لیے لیکن اس کی بھی کوٹنگ ہوتی ہے اوپر. السؤال فی وصف السرور بمصفوفۃ دلالۃ علی امور بینھا. پلنگوں کو یا کاؤچز کو مصفوفہ کی صفت سے بیان کرنا کئی چیزوں پہ دلالت کرتا ہے، ان کو بیان کیجیے. یہ سارا ہی آ جائے گا اس میں. نمبر 7. والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی. معنی الآیت ما ورد فی الحدیث الشریف، اس آیت کا معنی وہ ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع ذریۃ المؤمن فی درجتہ فی الجنہ، بے شک اللہ مومن کی اولاد کو جنت کے درجے میں بلند کر دے گا. یرفع بلند کر دے گا، ذریۃ المومن مومن کی اولاد کو، فی درجتہ اس کے درجے میں یعنی باپ کے، فی الجنت جنت میں. وَإِن كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ وہ عمل میں ان سے کم ہوں گے. لِتَقَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ، تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. فَذَلِكَ كَرَامَةٌ لِلْأَبْنَاءِ بِسَبَبِ الْآبَاءِ، تو یہ آباء کی وجہ سے بیٹوں کی تکریم کی جائے گی. بیٹوں کی عزت، کرامۃ للابناء، عزت ہے بیٹوں کی، بسبب الآباء، باپوں کے بسبب. فإن قیل، پھر اگر کہا جائے گا، لما قال بإیمان بالتنکیر، کہ ایمان کو نکرہ کیوں بیان کیا گیا، بإیمان، ایمان نکرہ کیوں آیا ہے. فالجواب، تو جواب یہ ہے، ان المعنی بشیء من الایمان، کہ معنی یہ ہے کہ کچھ بھی ایمان میں سے ہو اگر ان میں، ٹھیک ہے. لم یکونوا بہ اہلا، نہ تھے اس کی وجہ سے وہ اہل، لدرجۃ آبائہم، اپنے آباء کے درجے کے، یعنی اگرچہ ان میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے آباء کے مرتبے کے حقدار نہیں ہو سکتے، تو پھر بھی کیا ہوگا، ولکنہم لحقوا بہم، ان سے جا ملیں گے، کرامۃ للآباء، آباء کے تکریم کرتے ہوئے، یعنی ان کو بھی عزت دی جائے گی. فالمراد تقلیل ایمان الذریۃ، مراد اولاد کے ایمان کا کم ہونا ہے. ولکنہ رفع درجتہم، لیکن ان کو ان کے درجے میں ملا دیا جائے گا. فکیف اذا کان ایمانا عظیما، سبحان اللہ، اگر کم درجے کے ایمان والی اولاد کو اوپر لے جایا جائے گا تو اگر زیادہ ایمان ہو تو پھر کیا ہوگا. وما التناہم من عملہم من شیء، ای ما انقصناہم من ثواب اعمالہم، یعنی نہیں کم کریں گے ہم ان کے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی. بل وفینا لہم اجورہم، بلکہ ہم ان کے اجر ان کو پورے پورے دے دیں گے. ابن جزئی. السؤال فی الآیت بیان اکتمال انس اہل الجنت بین ذالک، اس آیت میں بیان ہے اکتمال یعنی تکمیل کا، انس کے، اہل الجنت جنت والوں کی، بین ذالک اس کو واضح کیجیے، جنت والوں کی باہمی محبت کی تکمیل کا بیان ہے. یعنی جو اولاد کو والدین اور والدین کو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے
ان کی کس طرح محبت کی تکمیل ہوگی اور وہ اس محبت کی وجہ سے وہاں اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور بعض کیسز میں یہ بھی ہوگا کہ اولاد کے درجے بڑے ہوں گے اور ماں باپ کے ایمان یا عمل کے اعتبار سے چھوٹے ہوں گے، تو وہ ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور رحمت ہے کہ وہ کس طرح ایمان والوں کو عزت بخشتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے دل کی خواہش کو بھی پورا کر دیتے. یہ کیا ہے یہاں پر سوائے اس کے کہ دل کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اولاد ساتھ ہو، بچے ساتھ ہوں، تبھی خوشیوں کی تکمیل ہوتی ہے، تو وہ بھی وہاں پوری ہو جائے گی. دنیا میں آپ دیکھیں اچھی سے اچھی جاب کر لیں، اچھے سے اچھا گھر بنائیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جب اولاد چھوڑ کے چلی جاتی، آپ اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلواتے، سب کچھ کرتے، لیکن جب بڑھاپے میں اولاد ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو پھر ساری خوشیاں کہاں چلی جاتی. لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا. اور دنیا میں بعض اوقات اولاد ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور بعض اوقات ہم رکھنا نہیں چاہتے، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر جو فطری خواہش ہے، اصل میں جو غیر مسخ شدہ فطرت کی طلب ہوگی، اس کی تکمیل کر دی جائے گی. جیسے بچے حفظ کر لیتے ہیں تو ان کا درجہ بلند ہوگا اور ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو عزت بخشی جائے گی. ان کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے کہ جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی بہترین ہوگی. جس چیز کی ہمیں فکر کرنی چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ اولاد کی صرف دنیا بنانے سے وہ ہماری نہیں ہے. دنیا میں بھی جن بچوں کو آپ دین پڑھا دیتے ہیں نا، وہ ہر حال میں آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کے گلے شکوے بھی کم ہوتے ہیں اور وہ پھر جدائیاں بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم ان کی صرف دنیا بناتے رہے تو دنیا میں بھی وہ ایٹ ڈسٹینس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ماں باپ کی اس طرح قدر ہی نہیں پتہ ہوتی اور نہ اللہ کا حکم پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا حق ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہر حال میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزار کے، چاہے ایک چھوٹی سی بات، ضروری نہیں کہ کوئی آرڈر یا کوئی وہ بھاری بھرکم باتیں، کبھی سوال کے انداز میں، کبھی بات کے انداز میں، کبھی ڈانٹ کے انداز میں، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ کے اپنے دل کے اندر یہ چیز ہوگی نا کہ بچے دین پر ہوں، تو تبھی اللہ تعالیٰ بھی رستے بنا دے گا. اصل میں بہت دفعہ ہمارے اپنے اندر خلوص کی کمی ہوتی. ہم کہتے ہیں بچے دنیا کے مقابلوں میں کامیاب ہو جائیں اور آگے نکل جائیں. تو اس چیز پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. استاذہ یہ جو تاج کی بات ہو رہی ہے انہی کو پہنا جائے گا جو والدین خود بھی ان کے عمل اچھے ہوں گے. جی بس ایمان ہوگا ان کے اندر بھی، اور انہوں نے بچوں کے ساتھ محنت بھی کچھ کی ہوگی. جی معصوم سا کوشچن میرے بیٹے نے کیا تھا تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بول رہا تھا کہ ایک آدمی مطلب اول درجے پہ چلا جائے گا تو سارے فیملی ممبرس چلے جائیں گے، رائٹ؟ پھر دوسرا پھر اوپر آ جائے گا. ہاں، تو وہ کہہ رہا تھا اس طرح سے تو آدم علیہ السلام ہمارے اوپر ہیں تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، رائٹ؟ صحیح ہے، ان سب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی نا انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز، یہ اس کا مطلب نہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ ہو گئی تو پھر وہ ہمارے گھر میں ہی بیٹھی رہے گی یا ہم ان کے گھر ہی چلے جائیں گے. ہم اصل میں نا ہر چیز کو دنیا کے حساب سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تب یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. یہاں درجے کی بلندی ہے، درجہ بلند ہو گیا، قریب آ گئے، کیونکہ ادروائز اگر درجہ بلند ان کا نہیں کریں گے نا تو وہ ماں باپ کو وزٹ نہیں کر سکتے. ماں باپ ان کے پاس جائیں گے، وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ جو اعلیٰ درجے کی جنتیں ہیں ان تک ادنا والے نہیں آ سکتے. یعنی عمومی رول یہ ہے، ریسٹرکٹیڈ ایکسس ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کسی پیلس میں ہر کوئی نہیں گھس سکتا، تو جن کے بڑے درجے ہوں گے وہ بچے وہاں ایسے نہیں جا سکتے. یہ اکرام، یہ تکریم کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ اکرام دینے کے لیے، ماں باپ کو بھی عزت دینے کے لیے کہ آپ نے بہت کچھ کیا تھا تو لہٰذا آپ کے بچوں کو اندر آنے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ درجے کی بلندی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فزیکلی یعنی کہ ساتھ رہنے والی بات، ملاقات کی بات ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے جمعے کے دن وہ ملاقات اور وہ ساری، تو اسی طرح اس کی بھی کوئی سیرومنی ہو اور اعزاز ہو کہ بچے آگے ہیں اور پھر ان سے ملاقات ہو، اور پھر ہر ایک ظاہر ہے کہ نسل در نسل در نسل یہ سلسلہ سب کے ساتھ ہو اور سبھی خوش ہوں. نکرہ تقلیل کے لیے بھی ہوتا ہے نا اور تکثیر کے لیے بھی ہوتا ہے. نمبر 8، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين.
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا سبب للسلامة منه في الآخرة يفهم من دليل خطابه آني مفهوم مخالفته أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينجو منه في الآخرة. ما تضمنته جو مشتمل ہے اس پر هذه الآیت الکریمہ یہ آیت کریمہ وہ کیا ہے من ان الاشفاق کہ اشفاق الذی هو الخوف الشدید وہ جو بہت زیادہ خوف کا ہونا ہے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے فی دار الدنیا دنیا کی زندگی میں سبب وہ سبب ہے للسلامت منہ فی الآخرہ آخرت میں اس سے سلامت رہنے کا. دنیا میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. یفہم من دلیل خطابہ یفہم سمجھا جاتا ہے من دلیل سے خطاب ہی خطاب کے آنی مفہوم مخالفتی یعنی اس کے مفہوم مخالف سے ان من لم یخف من عذاب اللہ فی الدنیا کہ جو دنیا میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرے گا لم ینجو منہ فی الآخرہ وہ آخرت میں اس سے بچ نہیں سکے گا. یعنی جنت میں جانے کا جو یہ سبب بتایا گیا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ جو دنیا میں نہیں ڈرے گا وہ آخرت میں نہیں بچے گا. السؤال اذکر علت النجات من عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے نجات کی وجہ بیان کیجیے. وماذا یفہم من الآیہ اور اس آیت سے کیا مفہوم نکلتا ہے. عذاب آخرت سے بچنے کا جو سبب ہے وہ اشفاق ہے اللہ کا ڈر ہے اور اس آیت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو دنیا میں نہیں ڈرے گا وہ آخرت میں نہیں بچے گا. سادہ جی یہ الذی هو الخوف الشدید من عذاب اللہ فی الدنیا تو یہ خوف الشدید فی دار الدنیا ہے یا فی دار عذاب الدنیا؟ اللہ فی دار الدنیا ہے؟ نہیں خوف الشدید فی دار الدنیا ہے کہ خوف الشدید من عذاب اللہ فی دار الدنیا جی یعنی اللہ تعالیٰ کی عذاب یا پکڑ دنیا میں نہ آ جائے یہ مطلب تو نہیں ہے نا اس کا. مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت کا ہے لیکن دنیا میں اس پہ ڈرتے رہیں گے. پکڑ تو دونوں جگہ ہو سکتی ہے نا یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں چاہے وہ یہاں کا ہو وہاں کا ہو یعنی اللہ کی پکڑ سے ڈرنا مراد ہے بیسیکلی. نمبر 9 قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین ای خائفین وجلین یعنی خوف زدہ اور ڈرنے والے. فترکنا من خوفہ الذنوب تو ہم نے اس کے خوف سے گناہ چھوڑ دیے. واصلحنا لذلك العیوب اور اس وجہ سے لذالک اس وجہ سے اصلاح کر لی ہم نے عیبوں کی یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور اپنے عیبوں کی اصلاح کر لی. السؤال متى يكون الخوف من اللہ والدار الآخرۃ مفیدا للانسان اللہ کا خوف اور آخرت کے دن کا خوف انسان کے لیے کب فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ اپنی اصلاح کر لے گناہوں کو چھوڑ دے. نمبر 10 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ان اللہ سبحانہ یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض بے شک آسمانوں اور زمین میں رہنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. والفوز والنجات انما ہی باخلاص العبادت اور کامیابی اور نجات وہ عبادت میں اخلاص کے ساتھ آتی ہے. لا بمجرد السؤال والطلب صرف مانگنے اور مطالبہ کرنے سے نہیں. مجرد محض ثلاثی مجرد نہیں ہوتا نہیں صرف 3 صرف کے معنی. کتنی گہری بات کی ہے انہوں نے کہ جب تک خالص عبادت نہیں ہوگی کامیابی اور نجات نہیں ہوگی. صرف یسألہ انا کنا ندعوہ صرف دعائیں مانگنے سے فائدہ نہیں. ہم دعا خود کہاں مانگتے ہیں ہم تو دوسروں سے کہہ دیتے ہیں ہماری دعا کر دیجئے دعا بھی نہیں مانگتے. السؤال جمیع الخلقی ساری مخلوقات تمام مخلوقات
یدعون اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں کرتی ہے. فمن الذی ینجو ویوقع عذاب السموم، تو کس کو نجات دی جائے گی اور آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا؟ جو خالص عبادت کرے گا، عبادت میں اخلاص اختیار کرے گا. نمبر 11، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. یعنی دو میں سے ایک بات ہے، یا تو ان کی عقل ہی بڑی زبردست ہے، تو یا پھر یہ کہ سرکش ہے کہ جو انہیں اتنی بڑی جرت پہ آمادہ کر رہی ہے. الحلم العقل، حلم کا معنی ہے عقل. ومعنی انکاری ان تأمرهم احلامهم بهذا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقلیں انہیں اس بات کے انکار کا حکم دیتی ہیں ان الاحلام الراجحۃ لا تأمر بمثلہ، جبکہ اچھی عقل جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی چیز کا حکم نہیں دیتی جو نقصان دہ ہو انسان کے لیے. وفیہ تعرید، اور اس میں اشارہ ہے بانہم اضاعوا احلامہم، کہ انہوں نے اپنی عقلوں کو ضائع کر دیا. حین قالوا ذالک، جب انہوں نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، لأن الاحلام لا تأمر بمثلہ فہم کمن لا احلام لہم، تو وہ ایسے ہیں جن کی عقل ہی نہ ہو، بے عقل ہے، یعنی وہ بے عقل لوگ ہیں. وہذا تأویل ما روی ان الکافر لا عقل لہ، اور جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ کافر کے پاس عقل نہیں ہوتی، اس کا بھی یہی معنی ہے. تأویل کا مطلب ہے معنی، مفہوم، مطلب جو روایت کی جاتی ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے. السؤال کیف تفسر مقولۃ ان الکافر لا عقل لہ، تم اس قول کی تفسیر کیسے بیان کرو گے کہ کافر کے پاس عقل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہوتی تو اچھے کام کے حکم دیتی. نمبر 12، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، ای بل اتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض، اس کا مطلب ہے کہ بلکہ کیا ان کی عقلیں ان کو اس کنٹراڈکٹری بات کا حکم دیتی ہیں، متعارض بات کا حکم دیتی ہیں. ان الکاہن هو المفرط فی الفتنة والذکاء، کیونکہ کاہن جو ہے وہ کمی والا ہوتا ہے، فی الفتنة والذکاء، ذہانت میں اور فطانت میں. ذہانت و فطانت میں کاہن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. والمجنون هو ذاہب العقل، اور مجنون کی تو عقل ہی چلی جاتی ہے. فضلا ان یکون لہ فتنۃ و ذکاء، کہاں یہ کہ وہ ذہین و فطین ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے، کیونکہ آپ کی تو عقل کام کرتی ہے. السؤال بین کیف تناقض المشرکون فی اتہامہ، بیان کیجئے کہ مشرکین نے کس طرح متعارض باتیں کی، تناقض کیا، فی اتہامہ ہی، آپ پر الزام لگاتے ہوئے، یعنی ایسے القابات دیے کہ جو آپ پر فٹ ہی نہیں آتے. کبھی آپ کو کاہن کہا، کبھی مجنون کہا. یہ جو مفرط ہے نا، افراط کہتے ہیں کسی چیز کی زیادتی کو، تفریط کہتے ہیں کمی کو. کبھی آپ نے پڑھا افراط و تفریط؟ تو مفرط کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہوتی ہے. کاہن کی ذہانت اور فطانت زیادہ ہوتی ہے، تبھی تو چلاکیاں کرتا ہے وہ. عام لوگوں کے مقابلے میں وہ چلاک ہوتا ہے، اسی لیے عام لوگوں کو، اچھے بلوں کو بیوقوف بنا لیتا ہے. اور مجنون کی تو ہوتی نہیں، ایک کبھی کہتے ہو کاہن ہے کہ بڑا ہوشیار ہے، اور کبھی کہتے ہو مجنون ہے کہ عقل ہی کوئی نہیں. تو یہ تناقض ہو گیا نا دو باتوں میں. نمبر 13، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. وَقَوْلُهُ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کانوا صادقین سے مراد ہے اے فی زعمہم انہ تقبلہ، کہ ان کا یہ دعویٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے. فإن لم یاتوا بکلام مثلہ فہم کاذبون، پھر اگر وہ اس جیسا کلام نہیں لاتے تو وہ جھوٹے ہیں. وہذا الہاب لعزیمتہم لیاتوا بکلام مثل القرآن، اور یہ بھڑکانے والا ہے. الہاب لہب سے نا شعلے کو کہتے ہیں. لعزیمتہم، ان کی ہمت کو، ان کے عزم کو. لیاتوا، تاکہ لے آئیں، بکلام، کوئی کلام مثل القرآن، قرآن کی طرح. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کہہ کے کہ فلیاتوا بحدیث، ان کو بھڑکایا جا رہا ہے لے آؤ
یعنی کہ چیلنج جب کسی کو کیا جاتا ہے تو دوسرے کی جو قوت ہوتی ہے اس میں یا عزم ہوتا ہے کسی چیز کا وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی جب تک کوئی آپ کو چیلنج نہیں کرتا تو آپ سوئے رہتے ہیں, جب کوئی چیلنج کر دیتا ہے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں, آپ مختلف جہتوں سے کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. لِيَكُونَ عَدَمُ إِتْيَانِهِمْ بِمِثْلِهِ, تاکہ ان کا اس جیسے کو نہ لے آنا حجتاً علی کذبہم, ان کے جھوٹ پر حجت بنے. یعنی ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی پوری قوت پورا زور لگا لیں, اور پورا زور لگا کے بھی وہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پکے ہی جھوٹے ہیں. السؤال ما فائدۃ قولہ تعالی ان کانوا صادقین فی الآیۃ الکریمہ, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ان کانوا صادقین کا کیا فائدہ ہے تاکہ ان کے جھوٹ کو ثابت کیا جا سکے. نمبر 14 فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. العادۃ تحیل, عادتاً ناممکن ہوتا ہے, محال ہوتا ہے تحیل. ان یأتی واحد من قوم وہو مساو لہم, کہ کسی قوم کا ایک آدمی آئے اور وہ ان کے ہی مساوی ہو. بما لا یقدرون کلہم علی مثلہ, جس کی وہ سب کے سب اس جیسے لانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں سے ایک تھے, تو یہ کیسے ہو گیا کہ پوری قوم تو کر نہیں سکتی, ایک نے کر لیا. والعاقل لا یجزم بشیء الا وہو عالم بہ, اور عقل مند آدمی کسی بات کو اسی وقت یقین سے کہتا ہے جب وہ اس کا عالم بھی ہوتا ہے. وَيَلْزَمُ مِنْ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ, اور لازم آتا ہے ان کے اس بات کا علم رکھنے سے قدرتہم علی مثل ما یأتی بہ, کہ ان کے پاس قدرت ہو کہ اس جیسا وہ بھی لے آئیں. فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہم فی الفصاحۃ والبلد والنسب, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت, رہائش اور حسب نسب میں ان جیسے ہی تھے. وبعضهم یزید علیہ بالکتابۃ, اور بعض تو آپ سے زیادہ لکھنا بھی جانتے تھے. وقول الشعر, اور شعر بھی کہتے تھے. ومخالطۃ العلماء, اور علماء کے ساتھ میل جول بھی تھا. ومزاولۃ الخطب, اور خطیب جو تھے وہ تقریروں میں برتر تھے. ورسائل, اور پیغامات کا استعمال کرنے میں, کمیونیکیشن میں, وغیر ذالک. فلا يقدر على ما يعجزون عنه الا بتأييد الہی, تو آپ قدرت نہیں رکھتے تھے اس پر کہ جس سے وہ سب عاجز ہو گئے سوائے تائید الہی کے, کہ اللہ کی مدد سے ہی آپ یہ کلام پیش کر سکے. ورنہ آپ کی پوری قوم جس میں خطیب بھی تھے, شاعر بھی تھے, بڑے بڑے علماء تھے اور بہت بڑے بڑے خطیب تھے, وہ سارے مل کے بھی کچھ کرنے کے قابل نہ بنے. تو جو چیز ساری قوم نہیں کر سکی وہ ایک شخص نے کیسے کی, یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کی تائید ہو. وَهُوَ الْمُرَادُ مِن تَكْذِيبِهِمْ, اور یہی مراد ہے ان کی تکذیب کا, ان کی تکذیب کرنے کا یہی مطلب ہے. السؤال, سوال. فی الآیت دلیل واضح علی صدق رسالتہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضح ذلک, اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سچا ہونے کی واضح دلیل ہے, اس کی وضاحت کیجیے. رسول اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے نا, کہ آپ نے اللہ کی طرف سے وہ چیز پیش کی جو پوری قوم پیش نہیں کر سکی. نمبر 15 یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون, ای لا قلیلا ولا کثیرا, یعنی نہ ہی تھوڑا نہ ہی زیادہ. وَإِن كَانَ فِي الدُّنْيَا قَدْ يُوجَدُ مِنْهُمْ قَيْدٌ يَعِيشُونَ بِهِ زَمَنًا قَلِيلًا. وَإِن كَانَ فِي الدُّنْيَا, اور اگر دنیا میں ہو, قَدْ يُوجَدْ مِنْهُمْ, تحقیق ان میں سے پائے جاتے ہوں, قَيْدٌ, یعنی کہ دنیا میں ان جیسی چالیں چلی جاتی ہوں, يَعِيشُونَ بِهِ زَمَنًا قَلِيلًا, تو وہ رہتے ہیں تھوڑی سی مدت یا زمانے کی قلیل مدت. فیوم القیامت یضمحل کیدہم, قیامت کے دن ان کی چالیں کمزور پڑ جائیں گی. وتبطل مساعیہم, اور ان کی کوششیں بیکار ہو جائیں گی. یعنی قیامت کے دن نہ تھوڑی چال کام آئے گی نہ بڑی چال کام آئے گی, زیادہ کام آئے گی. لا قلیلا ولا کثیرا, لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, شیئا کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں. لا قلیل ولا کثیر, اگرچہ دنیا میں کچھ نہ کچھ چال چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا.
کارگر نہیں ہوگی۔ السؤال ما الفرق بین قید الکفار فی الدنیا و قیدہم فی الآخرہ، دنیا میں کافروں کے چال چلنے اور آخرت میں ان کے چال چلنے میں کیا فرق ہے؟ کہ دنیا میں ان کی چال کسی حد تک کبھی کامیاب ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں قطعاً نہیں ہوگی۔ نمبر 16 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قیل قبل موتہم، کہا گیا ان کی موت سے پہلے، ابن زید کی قول ہے۔ مصائب الدنیا من الاوجاع والاسقام والبلایا وذہاب الاموال والاولاد، یہ دنیا کے مصائب جیسے کہ تکلیفیں، اوجاع درد، وجع، اسقام بیماریاں، بلایا آزمائشیں، وذہاب الاموال والاولاد مال اور اولاد کا ضائع ہونا ہے۔ یعنی اصل میں آیت کا ترجمہ اگر یاد ہو آپ کو کہ بڑے عذاب سے پہلے بھی ان کے لیے کچھ عذاب ہے، تو وہ دنیا کے مصائب کی طرف اشارہ ہے، تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں، مال اور اولاد کا ضائع ہونا۔ السؤال عذاب اللہ تعالی للمخالف لا يقتصر على العذاب الاخروی وضح ذلك، مخالفت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف آخرت کے عذاب پر موقوف نہیں، اس کی وضاحت کریں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ۔ نمبر 17 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ وَذَلِكَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ سُنَّةً وَفَرْضًا، اس سے مراد نماز فجر کی سنتیں اور فرض ہیں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ لِأَنَّهُ وَقْتُ إِدْبَارِهَا حَقِيقَةً، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت در حقیقت ستاروں کی پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد کا وقت ہے۔ فصارت عبادت الصبح محثوثا علیہا مرتین تشریفا لہا وتعظیما لقدرہا، فصارت تو ہو گئی عبادت الصبح، صبح کی عبادت، محثوثا جس پہ رغبت دلائے گی، حث کا مطلب ہوتا ہے نا حثیثا ابھارنا، علیہا اس پر مرتین دو بار، تشریفا لہا اس کے شرف کی وجہ سے، یعنی اس کو عزت دینے کے لیے، وتعظیما اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، لقدرہا اس کے مرتبے کی۔ تو صبح کی عبادت کو شرف دینے کے لیے اور اس کے مرتبے کی تعظیم کرنے کے لیے اس بارے میں 2 دفعہ رغبت دلائی گئی ہے۔ فإن ذلك ينجي من العذاب الواقع، کیونکہ یہ واقع ہونے والے عذاب سے نجات دے گی۔ اللہ اکبر۔ وينصر على العدو الدارع، اور مدد دیتی ہے اس دشمن کے خلاف جو مسلح ہو، دارع، درع کہتے ہیں کہ زیرہ بختر وغیرہ، من المجاہر المدافع، جو کھلم کھلا دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ مجاہر جہر سے، جہر کس کو کہتے ہیں؟ جہری اور سری، کھلم کھلا اونچا، مدافع جو دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ والمنافق المخادع، اور دھوکہ دینے والے منافق سے بھی بچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی فجر کی نماز جو ہے جو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے، اور کس کس چیز سے بچتا ہے؟ عذاب سے، مسلح دشمن سے جو کھلم کھلا اپنا دفاع کرتا ہے اس کے خلاف فتح ملتی ہے، اور دھوکہ دینے والے منافق سے بھی بچاتی ہے۔ کتنے فائدے بتا دیے نا۔ السؤال لماذا خص وقت ادبار النجوم بالصلاۃ والتسبیح، ستاروں کے غروب ہونے کے وقت کو نماز پڑھنے اور تسبیح پڑھنے کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ فإن ذلك ينجي من العذاب الواقع وينصر على العدو الدارع۔ العمل بالآیات۔ قل اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ان المتقین فی جنات ونعیم۔ تقوی کی بات ہوئی تو تقوی کی دعا کیجیے، اے اللہ بے شک ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتے ہیں۔ اس کو اپنی سجدے کی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ ہم کو تقوی عطا کر دے، کیونکہ اسی پر کامیابی کا انحصار ہے۔ یعنی ہمارے روزمرہ کی دعاؤں میں تقوی کا سوال ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 2 صم یوما فی سبیل اللہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ ہم کو توفیق دے دے۔ نمبر 3 تصدق علی مسکین بفاکہۃ او لحم، کسی مسکین کو پھل یا گوشت صدقہ کیجیے۔ الحمدللہ۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ نمبر 4
تأمل قیدا من قید اعداء الدین واسأل اللہ ان یردہ فی نحورہم ام یریدون قیدا فالذین کفروا هم المکیدون. تأمل غور کریں، قیدن چال پر، من قید اعداء دین دین کے دشمنوں کی چالوں میں سے کسی چال پر غور کریں. واسأل اللہ اور اللہ سے سوال کریں، ان یردہ فی نحورہم کہ وہ چال کو انہی کی طرف لوٹا دے. نمبر 5، احرص علی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کی شدید رغبت رکھیے، حرص رکھیے. ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم. نمبر 6، حافظ علی اذکار الصباح والمساء، صبح شام کے اذکار کی حفاظت کیجیے. ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم، یہ صبح کے اذکار کا وقت بھی ہے، یعنی ادبار النجوم میں بھی. توجیحات. نمبر 1، احرص علی تقوی اللہ تعالی تسعد بجنتہ ان المتقین فی جنات و نعیم. آپ اللہ کے تقوی کی حرص کیجیے، آپ جنت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تسعد بجنتہ. نمبر 2، کن کثیر الشفقۃ والخوف من اللہ تعالی، آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور خوف کھانے والے بن جائیں. کما اخبر سبحانہ عن وصف اہل الجنۃ لحالہم فی الدنیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا ہے. قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ مطلوب ہے ہم سے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوں، آخرت سے ڈرتے ہوں. نمبر 3، اعن والدیک علی الصلاح، نیکی کے کام میں اپنے والدین کی مدد کیجیے. فإنک ستلحق بہما فی منزلتہما، تو آپ کو ان کے مرتبے میں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان واتبعتہم، پیروی کیجیے، ان کی مدد کیجیے. الحقنا بہم ذریتہم، تو وہاں ملاپ ہو جائے گا. نمبر 4، الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لا یأخذون علی دعوتہم عوضا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی دعوت پر معاوضہ نہیں لیتے تھے، یعنی وہ بیچتے نہیں تھے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. نمبر 5، من طمس اللہ علی قلبہ لا ينتفع بالانذارات، من جس کے، تمسا مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلبی اس کے دل پر، لا ينتفع تو نہیں فائدہ اٹھاتا، بالانذارات ڈرانے والی آیات سے، ڈرانے والی نشانیوں سے بھی وہ ڈرتا نہیں. اللہ اکبر. یہ بات آپ جو کہہ رہی تھی نا اس وقت کمپیریزن کرتے ہوئے کہ اس دور میں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آج بھی وہ چیزیں جو دل میں کچھ اللہ کا ڈر پیدا کر سکتی ہیں ان کی ایسی توجیہ کر دی جاتی ہے، کوئی ایسی سائنٹیفک لاجیکل ریزن دے دی جاتی ہے کہ پھر انسان اس سے ڈرتا نہیں، مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی ہر چیز کا سبب تو پیچھے کوئی ہوتا ہی ہے، ہر دھماکے کا کوئی سبب تو ہوتا ہی ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ آؤٹ آف دا وے یہ دھماکہ ہو کیوں گیا. زمین کے ہلنے کا کوئی سبب تو ہے، لیکن مسبب الاسباب کون ہے، وہ کیوں ہلا رہا ہے اس کو، کہ ہوش میں آئے ہم. نمبر 6، اہمیت التسبیح والعبادت فی تہیئۃ الطمأنینۃ النفیسۃ للمسلم. ذرا کہیے اس کو. اہمیہ، اصل میں اردو میں اہمیت ہوتی ہے نا، ہم عربی میں بھی اہمیت پڑھنے لگتے ہیں. اہمیت التسبیح، تسبیح کی اہمیت، والعبادت اور عبادت کی، فی تہیئۃ الطمأنینۃ النفسیۃ. تہیئہ یعنی فراہم کرتی ہے، مہیا کرتی ہے نفسانی اطمینان، دل کا اطمینان. مسلمان کے نفسیاتی اطمینان اور خوشی کے لیے اللہ کی تسبیح اور عبادت کی اہمیت. واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم. تو تسبیح کی کثرت جو ہے وہ دلوں کے اطمینان کا باعث ہے.
یہ استاذی میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے اندر جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فکر آخرت کو جگایا ہے، ابھی پوری طرح سے آیا نہیں، اس طرح کا حریص ہمیں اپنے بچوں کے لیے ہو جانا چاہیے کہ وہ اس کی آخرت کی بس فکر شروع کر دیں اور ان کو دیکھیں، ان کے ٹائم، اور اسے کہیں نہ کہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ٹائم ضائع کر رہے ہو، اس ٹائم کا جواب دو گے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی اسکل ضائع کر رہے ہو، کچھ نہ کچھ ان کو فیڈ کرتے رہیں جیسے ہم اپنے آپ کو فیڈ کرتے ہیں اس قرآن کے. اگر آج نہیں وہ سن رہے نا تو کل ضرور ان کو یاد آئیں گی آپ کی باتیں، ریزونیٹ کریں گی. لیکن ان سے خطاب کرتے ہوئے انہی کی باتیں میں کہوں گی، بچوں سے بات کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ تم ضائع کر رہے ہو، بیکاز اگر آپ ان سے نیگیٹو سے سٹارٹ کریں گے نا تو وہ ہماری پہلے سے ہی بات سننا نہیں چاہتے. تو انہیں پہلے یہ آیتیں بتائیے کسی نہ کسی طریقے سے کہ کس چیز کا سبب کیا بنتا ہے، پھر یہ کہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. یہ میں سمجھتی ہوں جیسے اب یہ 2 صورتیں الحمدللہ نومبر میں ہم نے 1 مہینے کے اندر 2 صورتیں کر لیں، اللہ کا شکر ہے. تو اگر آپ اگلے مہینے کا ٹارگیٹ رکھ لیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان 2 صورتوں کو 2 آیتیں 3 آیتیں یہ پیراگراف کی شکل میں جہاں جہاں میں رکی ہوں وہاں روک کے یہ چیزیں بتا دیں، تو آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان اور ایمان کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے نا. اگر ایمان پختہ ہو گیا تو اس کے اوپر عمارت بننے میں پھر دیر نہیں لگتی. اصل چیز ہے بنیاد کی، بنیاد درست ہونی چاہیے. سازا جی یہ جو من تمس اللہ علی قلبی کا ورڈ ہے نا، جیسے ہم قرآن میں بھی اس ورڈ کو پڑھتے ہیں اور نتمیز ہم دیکھتے ہیں لائک صرف مہر لگانا نہیں، بالکل اس کو مٹا دینا کہ اس کے آثار ہی نہ باقی بچے. بالکل. تو کیسے لائک اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سب چیزوں سے اور ہمیں شعور والی زندگی ادا کرے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے ان کو صحیح کاموں میں لگانے کے. آمین. ان ساری باتوں کا جو لب لباب ہے نا، آخر میں جب ہم کوشش بھی کریں، سب کچھ کریں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری کوششوں کو، ہمارے ارادوں کو. اللہ تعالیٰ ہماری سب کوششیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم اپنے ذکر بھی کرتے جائیں، تسبیحاں بھی کریں، صبح شام کی حفاظت کی دعائیں بھی کریں اور پھر اللہ کے حوالے کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کام آسان کر دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.